السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ مل کے بہت ہی محبتوں کے ساتھ درود و سلام پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ طبرانی شریف کی ایک حدیث طیبہ بھی سن لیتے ہیں کہ محبوب کا فرمان، جو مجھ پر ایک دفعہ درود پاک بھیجتا ہے رب کریم اس پر 10 دفعہ درود بھیجتے ہیں، اور جو مجھ پر 10 دفعہ درود بھیجتا ہے رب کریم اس پر 100 دفعہ درود بھیجتے ہیں، اور جو مجھ پر 100 دفعہ درود بھیجتے ہیں رب کریم اس کی پیشانی پر براتم من النفاق و براتم من النار لکھ دیتے ہیں، یعنی یہ شخص نفاق سے بھی بری اور جہنم سے بھی بری ہے، اور قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اس کا حشر فرمائیں گے۔ ہم لوگ پڑھے تھے کیا چیز؟ سورہ یوسف، اور اللہ کے فضل سے ہم لوگ الحمدللہ 78 آیت سے آج ابتدا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا، وہ کہنے لگے، یا ایہا العزیز، اے عزیز، ان بے شک، لہو اس کا، یعنی اپنے بھائی کی طرف اشارہ کیا، حضرت بنیامین کی طرف، کہ اس کا ابن باپ، شیخ کہتے ہیں جو بزرگ ہو جاتے ہیں، شیخ کبیرہ، بہت بزرگ ہو چکے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں۔ اے عزیز، اس کا باپ بہت بوڑھا ہے۔ مراد کیا تھا ان کو بتانے کا؟ کہ وہ اس بچے کی، اس بھائی کی، بنیامین کی جدائی برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اب انہوں نے تجویز دی، پس خود پکڑ لیجئے، احدنا، ہم میں سے کسی ایک کو، مکان ہو، اس کی جگہ، حضرت بنیامین کی جگہ ان میں سے کسی ایک کو پکڑ لیجئے۔ فخود احدنا مکان ہو، پس ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ پکڑ لیجئے۔ انا نراکا، بے شک ہم آپ کو دیکھتے ہیں، ان اور نہ، انا نراکا، بے شک ہم آپ کو دیکھتے ہیں، من المحسنین، محسنوں میں سے، نیکوکاروں میں سے، احسان کرنے والے لوگوں میں سے۔ پہلے تو جو پچھلی آیات تھی وہ ذہن میں رکھیں، پھر اگلا پڑھتے جائیں گے، کیونکہ جب پکڑے گے پھر انہوں نے اپنی برات ثابت کرنے کے لیے کیا کہا تھا کہ اے عزیز، آپ ہمارے متعلق بدگمانی میں پڑنا چاہیے، یعنی دل کو صاف رکھیں، دل میں بدگمانی کو جگہ نہ دیں۔ یہ جو لڑکا ہے نا جس نے یہ چوری کی ہے، یہ حرکت کی، اصل میں یہ ہمارا سگا بھائی نہیں ہے، یہ دوسری ماں سے، اس کا ایک اور بھائی بھی تھا، وہ بھی چور تھا۔ وہ کون تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ وہ دوسری ماں کے بیٹے تھے اور ہم دوسری ماں کے بیٹے ہیں، ہمارا کردار تو بڑا بے داغ ہے، ہم اس قسم کی رذیل حرکتیں نہیں کیا کرتے۔ اب اتنی بار یہ سننا اور یہ بات برداشت کرنا بڑے صبر کی بات ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑی خاموشی اور تحمل سے ان کی یہ ساری دل آزاری والی گفتگو سنی، لیکن کسی ناگواری کا مظاہرہ تک نہیں کیا۔ اس کی جگہ آپ اور ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ اقتدار بھی ہے، اب سزا بھی دے سکتے، نہیں، بلکہ ان کو سارا ساز و سامان جو تھا، جو ان کو دینا تھا، بڑی عزت اور تکریم کے ساتھ دے کے وطن کی طرف جانے کی اجازت دی۔ یہ ہے وہ عالی ظرفی جس نے آپ کو ان مراتب عالیہ اور مناصب رفیع پر فائز فرمایا، اور اخلاق کی انہی بلندیوں کی طرف ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے، راغب کرنے کے لیے یہ واقعہ بھی سنایا گیا۔ اب اس کے بعد یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی جگہ جیسے کوئی نہ سمجھ سکتا ہوتا تو وہ کہتا بھائی یہ تو بڑے اچھے ہیں کہ میری جگہ اس کو جانے دے، ہمیں رکھ لیں، لیکن وہ سارا جانتے تھے اور کوئی ری ایکٹ نہیں کیا۔ لیکن جواب میں کیا کہا؟ قال معاذ اللہ، آپ نے فرمایا کہ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، ان ناخذ، کے ہم پکڑیں، الا مگر، من وجدنا، مگر اس کو جس سے ہم نے پایا، متاعنا، اپنا سامان، عندہ، جس کے پاس۔ قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عندہ، آپ نے فرمایا کہ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس سے کہ ہم پکڑ لیں اس کو جس کے پاس ہم نے سامان پایا، اس کے علاوہ کو۔ مراد کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ، یعنی اللہ پناہ میں رکھے کہ جس شخص کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے،
اس کے سوا کسی اور کو پکڑ لیں، انا بے شک ہم اگر پکڑتے ہیں تو کیا ہوگا، اذا لظالمون تو اس وقت ہم بڑے بے انصاف ہیں، یعنی ظالم ہیں، کیونکہ اسلام میں بھی یہی رول ہے نا، جس کا جرم ہوتا ہے پکڑا تو اس کو جاتا ہے، اس کی جگہ کسی اور کو تو نہیں نا پکڑا جاتا ہے۔ فلما پھر جب استیئسو، یاس کہتے ہیں نا امیدی کو، استیئسو وہ نا امید ہو گئے، منہ اس سے، خلصو تو خالص ہوتا ہے نا، مخلص خالص، یعنی وہ جب اکیلے ہو گئے، الگ ہو گئے، خلوص اخلاص آپ جانتے ہیں نا، خالص ہونے کو کہتے ہیں۔ خلصو وہ الگ جا کر کہنے لگے، نجیہ نجی کہتے ہیں سرگوشی کو، چپکے چپکے باتیں کرنا، ایسے راز کی باتیں کرنا، سرگوشیاں کرنا، نجا، اور وہ الگ ہو کر سرگوشی کرنے لگے۔ کالا کہا کبیرہم، ان میں سے جو بڑے بھائی تھے انہوں نے کہا، انہوں نے پہلے بھی تو یہی مشورہ دیا تھا نا کہ اس کو زندہ رہنے دیجیے، تو ابھی بھی کہا ان کے بڑے بھائی نے، الم تعلموا کیا تم نہیں جانتے، انا کہ بے شک اباکم تمہارے بابا نے، قد اخذ تحقیق لیا تھا، علیکم تم سے، موثقا میثاق آپ جانتے ہیں پختہ وعدے کو کہتے ہیں، من اللہ اللہ کے نام سے۔ بڑے بھائی نے انہیں کہا کہ کیا تم نہیں جانتے تمہارے باپ نے تم سے اللہ کے نام کے ساتھ جو پختہ وعدہ لیا تھا، اور یہ بھی یاد کرو من قبل، اور اس سے پہلے، ما فرطتم جو تم زیادتی کر چکے ہو، جو تم قصور کر چکے ہو۔ اب وہ پچھلی کوتاہی بھی یاد دلائی نا، فی یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یا حق میں، اور اس سے قبل جو زیادتی تم حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کر چکے ہو یا حق میں کر چکی ہو، فبس فلن ابرحا سو نہیں میں چھوڑوں گا، سو میں لن ابرحا میں ہرگز نہیں چھوڑوں گا، پھروں گا، برخون کا معنی ہوتا ہے کسی جگہ سے ہٹنا اور پلٹنا، اردا زمین کو۔ اب یہ پچھلا بھی یاد دلایا تو فرمایا میں تو اس زمین کو نہیں چھوڑوں گا، حتیٰ یہاں تک کہ، یا جب تک کہ یأذنا اذن، باذن اللہ ہم لوگ کہتے ہیں نا اللہ کے اذن سے، یأذنا اجازت نہ دے، لی مجھے، حتیٰ یأذنا لی یہاں تک کہ اجازت نہ دے مجھے، یا اجازت دے مجھے، ابھی میرے باپ، او یا یحکم اللہ لی یا میرے لیے اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ فرما دے۔ اس نے حتمی فیصلہ سنا دیا کہ میں تو یہیں رہوں گا جب تک مجھے میرا باپ اجازت نہ دے یا اللہ تعالیٰ میرے لیے فیصلہ فرمائے، اجازت ہوگی تب میں یہاں سے ہلوں گا، نہیں تو میں یہیں رہوں گا۔ تو اس نے یعنی یہاں سے ہلوں گا بھی نہیں جب تک اللہ یا میرا باپ فیصلہ نہ کرے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ تمام فیصلہ کرنے والوں سے بہتر حاکم ہے، فیصلہ کرنے والا ہے، کون؟ رب کریم۔ یہ اس نے تدبیر کی نا کہ ہو سکتا ہے اللہ پاک کوئی تدبیر نکالے اور مجھے نکلنے کا کوئی سبب مل جائے، یا میرا باپ مجھے ہو سکتا ہے جانے کی اجازت دے دے، لیکن اگر نہیں ہوگا تو پھر دیکھا جائے گا۔ اب اس نے اٹل فیصلہ کر لیا، ارجعوا تم لوٹ جاؤ، الی ابیکم اپنے باپ کی طرف، فقولوا پس ان سے کہنا، عرض کرنا، یا ابانا اے ہمارے والد محترم، ان ابنک سرق، سرق کہتے ہیں چوری کو، ابن کہتے ہیں بیٹے کو، ابن کا آپ کا بیٹا، ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، تم لوٹ جو اپنے باپ کی طرف، پھر انہیں یہ عرض کرو کہ اے ہمارے والد محترم، بلا شبہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ تو وجہ بتائی کہ اس لیے گرفتار ہوا ہے یا گرفتار کیا ہے کہ اس نے چوری کی، وما شاہدنا، اور ہم یعنی وہی بیان کریں گے نا جو ہم نے دیکھا اور ہم نے گواہی دی۔ تو پھر انہیں کیا کہا کہ ظاہر ہے انہوں نے اپنی طرف سے تدبیر کی کہ باپ کو بتانا کہ ہم نے اپنی دانست کے مطابق آپ سے اس کے لیے آنے کا عہد لیا تھا، مگر غیب کی باتیں جاننے والے ہم تو نہیں ہیں نا۔ تو یہ انہوں نے ایک اور بات جو ہے وہ کی، وما شہدنا،
इल्ला बिमा अलिमना, तो हमने आपसे वही कुछ बयान किया था जिसका हमें इल्म था। वमा कुन्ना लिल गैबि हाफिज़ीन, और हम गैब की निगहबानी करने वाले नहीं हैं, यानी गैब तो नहीं ना जानने वाले कि इनके साथ ये होगा। बस अलिल करिया, करिया मुराद बस्ती, वो मिस्र के मामले में बात हो रही है। और अगर आपको एतबार ना आए तो बस्ती वालों से पूछ लीजिए। अल्लती, वो, कुन्ना फीहा, जिसमें हम रहे, यानी वो जो काफिला था उधर हमारे साथ गया था, ये उन लोगों से नहीं तो आप पूछ लें, गैरा काफिले से। अल्लती अक़बलना फीहा, और अगर आपको एतबार ना आए तो बस्ती वालों से पूछ लीजिए जिसमें हम रहे, और पूछिए इस काफिले से जिसमें हम आए। व इन्ना लसादिकून, और हम सच अर्ज कर रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं, यानी कोई झूठ नहीं बोल रहे। अकबलना का माना होता है कि हमने रुख किया, आगे आए। काला, आपने फरमाया, बल्कि सब वलत आरास्ता कर दी है, यानी आपके लिए आरास्ता कर लिए या बना लिए। लकुम, तुम्हारे लिए, अनफुसुकुम, तुम्हारे नफ्सों ने, अमरा, ये बात। आपने ये सुनकर फरमाया बल्कि तुम्हारे लिए, तुम्हारे नफ्सों ने ये बात आरास्ता कर दी है। फसब्रुन जमील, बस मेरे लिए अब सब्र ही ज़ेबा है, मेरे लिए अब सब्र ही बेहतर है। असल्लाहु, करीब है रब्बी करीम, इन ये अतियानी, कि ले आए मेरे पास, बिहिम, इनको, जमीआ, सब, यानी दोनों बेटों को ले आए। एक नबी थे ना, वो जानते तो थे, लेकिन जानते बूझते सब्र करना भी ये बड़े लोगों का ही काम है। इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम, बेशक वो सब कुछ जानने वाला बड़ा दाना है। वजाहत जान लेते हैं। इन भाइयों ने बाप की यानी बढ़ापे का वास्ता देखकर बिन्यामीन को वापसी की इल्तिजा की थी, लेकिन मुस्तरद कर दी गई, और फिर वाज़ह बता दिए कि जिसके हाथ से निकला है सिर्फ उसी को रखा जाएगा। फिर जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनकी दरखास्त को मुस्तरद कर दिया तो वो बड़े सटपटाए, अलग बैठे, मशवरे करने लगे कि क्या मुंह दिखाएंगे बाप को जाके। हमारी पेशानी से तो पहले ही उनका जो ख्याल था ना, और हकीकत भी थी कि पहले ही जो है कलिंग का टीका आप कह सकते हैं, वही दूर नहीं हुआ। तो इनमें से जो बड़े भाई थे, रोबेल उनका नाम बताया जाता है, तो उसने कहा कि मैं घर नहीं जाऊंगा जब तक कि हज़रत याकूब खुद मुझे वापसी का हुक्म ना दे, या अल्लाह ताला कोई हुक्म ना सादर फरमा दे, मैं वापस नहीं जाऊंगा। और दूसरे भाइयों को कहा कि तुम ये गला भी मेरा जो है वो साथ ले जाइए और खुद भी जाइए। हज़रत याकूब से सारा मामला जो है, जो माजरा हुआ है, जो कुछ तुम लोगों ने देखा है, जाके बयान कर देना कि तुम्हारे लाडले बेटे ने ये गुल खिलाए, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। हमने तो इसे नहीं कहा था ना कि तुम चोरी करो। अगर वो हमारे सामने प्याला चुराता तो हम यकीनन उसे टोकते, जैसे वो आया था ना कि हम सामने तो पता था कि, लेकिन गायब का तो नहीं पता था, पीछे भी तो हमें नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। तो उसने तो इतनी चाबुक दस्ती से हम सब की आंखों में खाक डालकर प्याला चुराया कि ना हमें पता चला ना किसी अहलकार को। तो इस मामले में हम बिल्कुल बेकसूर हैं। हकीकत पसंदी का तकाजा ये है कि आप हमसे नाराज ना हो। और फिर भी अगर यकीन नहीं आता जो हम लोग कह रहे हैं, तो आप बेशक मिस्र को अपना बंदा भेज दें, तहकीक कर लें, या उन काफिले वालों से पूछ लें जो हमारे साथ थे, उनसे जरा तसल्ली ले लें। तो करिया से मुराद मिस्र था। फिर वो भाई जो हैं उन्होंने वो यानी गला भी साथ लिया, लेकिन बिन्यामीन तो साथ नहीं थी, उनका गला बाहर तौर पर ले लिया। तो याकूब ने सारा माजरा जब सुना तो कहा, ए हमारे बाप, क्या बताया कि आपके बेटे ने चोरी की और पकड़े गए। तो आपने कहा कि बल सब वलत लकुम, यानी मेरे बेटे पर चोरी का इल्जाम लगाना गलत है, उसने हरगिज़ चोरी नहीं की, इसमें इकराज़ इलाही है जिसे तुम नहीं जानते। फिर इस यानी बड़े सदमे पर भी मैं सब्रे जमील करूंगा। देखिए, अगरचे काफ़ी टाइम गुजर चुका, बज़ाहिर हज़रत यूसुफ की कोई खबर भी नहीं मिली। उनका जो दर्द जुदाई का क्या कम था कि इस बुढ़ापे में एक और भी बच्चा जो है वहाँ वो मिलने की कोई उम्मीद भी ना हो।
لیکن اللہ تعالیٰ کا نبی ان ظاہری مایوسیوں سے بھی دل برداشتہ نہیں ہوا کرتے. امید کرم کا چراغ وہ روشن ہی رکھتے ہیں. ہم کی یہ آندیاں انہیں نہیں بجھا سکتی. آپ نے فرمایا میں صبر کروں گا. صبر کرنا میرے لیے پسندیدہ ہے اور مجھے اپنے رب سے قوی امید ہے کہ شب فراق طویل سہی لیکن صبح وصال میں انشاءاللہ بدل جائیں گی یا بدل کر رہے گی. اللہ تعالیٰ میرے بچھڑے ہوئے تمام بچوں کو ضرور مجھ سے ملائے گا. اور حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر میں موجود ہونے کے علم تھا نہیں تھا اس کے بارے میں بڑی اچھی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہیں، لیکن یہ بات ماننا پڑے گی کہ حضرت یعقوب کو یہ دکھ ہوگا، یہ سارا کچھ ہوگا، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تو پتا تھا. بھائیوں کے ذریعے یہ بھی پتا چل چکا تھا کہ والد محترم تو وہ مصر کے حکمران بھی تھے. انہوں نے آدمی بھیج کر پھر ان کو کیوں نہ بلائے یہ بھی لکھا جاتا ہے، یا کم از کم انہیں اطلاع ہی بھیج دیتے کہ آپ غم نہ کریں، میں زندہ ہوں. آپ کا یوں خاموش رہنا بظاہر جو ہے ہمیں نہیں سمجھ آتی، لیکن اس کا جواب بڑا سونا لکھا گیا کہ اصل میں یہ جو خاموشیاں تھیں نا یہ اللہ کے اذن سے تھی. یہ ساری خاموشیاں کس سے تھیں؟ اللہ کے اذن سے تھی. تو اسی لیے فرمایا کہ رب کریم سب جانتا ہے، سارے احوال اس کے سامنے ہیں، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں. بس ہم لوگ انبیاء بھی اور ہم میں بھی چاہیے کہ ہمیں بس سر تسلیم خم کر لینا چاہیے. اللہ کے فضل اس کے کرم کی امید ہمیں لگائے رکھنا چاہیے. تو اس میں بھی ہمارے لیے بہت سارے اسباق ہیں کہ کوئی پریشانی آئے تو اس پہ کیا کرنا چاہیے؟ صبر جمیل. کیا کرنا چاہیے؟ صبر جمیل. بس اوقات ہمیں سمجھ نہیں آتی لیکن اس میں حکمتیں اور راز بہت ہوتے ہیں. میں بہت سارے لوگوں کے حالات سے آشنا ہوں کہ جن کے لگتا تھا کہ سارے دروازے بند ہو گئے، لیکن رب کریم نے انہیں وہ عروج دیا کہ زمانے والے منہ کے اندر ہاتھ رکھے افسوس کرتے ہیں کہ ہاں وہاں تک. تو کوئی بھی پریشانی آئے، کوئی بھی مشکل آئے تو صبر کرنا ہے، لیکن اس سے قبل دعا بھی کرنی کہ مالک ہمیں پریشانیوں سے، آفتوں سے تو خود بچائے رکھنا. بے شک تو ہی بچانے پہ قادر ہے، ہمیں اتنا نہ آزمائے میرے مالک. اور یہ بھی دعا ہے مالک جو لوگ ہمارے معاونین ہیں سب کو بہت ساری کامیابیاں عزتیں سکون دے. ہمارے تمام اداروں کو عرش فرش پہ مقبول فرما، ان کی حفاظت فرما. اے اللہ ترقیاں عطا فرما، تنزل سے بچا، اچھے بچوں میں اضافہ فرما. جو بچے ہیں ان کو ہدایت کاملہ نصیب فرما. مالک ہمارے گھر بار ہر چیز پہ تو خود اپنا فضل اپنا کرم ہمیشہ فرمائے رکھے.